السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حکم المرتد ومن ارتد عن الاسلام من الرجال والنساء وجب قتله، لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینه فاقتلوه ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل بالسيف ومن جحد الله أو جعل له شريكا أو صاحبة أو ولدا أو كذب الله تعالى أو سبه أو كذب رسوله أو سبه أو جحد نبيا أو جحد كتاب الله أو شيئا منه أو جحد أحد أركان الإسلام أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه فقد ارتد إلا أن يكون مما تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك، فإن لم يقبل كفر، ويصح إسلام الصبي العاقل، وإن ارتد لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه، ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه، ويكفي في إسلامه أن يشهد الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا أن يكون كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة أو نحوه، أو يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب خاصة فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده، وإن ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فصبيا لم يجوز استرقاقهما ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما، ويجوز استرقاق سائر اولادهما۔ کتاب الحدود والا سبق ہے، وہ تمام امور جن کا اجرا یا جن کو جاری کیا جاتا ہے حدود کی بنیاد پر۔ من ارتد عن الاسلام من الرجال والنساء وجب قتله، مردوں اور عورتوں میں سے جو اسلام سے مرتد ہو جائے اس کا قتل کرنا واجب ہے۔ ومن ارتد عن الاسلام، اور جو مرتد ہو جائے اسلام سے، من الرجال والنساء، مردوں اور عورتوں میں سے، وجب قتلہ، اس کا قتل کرنا واجب ہے۔ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اسے قتل کر دو، جو اپنے دین کو بدل دے اسے قتل کر دو۔ ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، اور قتل نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ 3 مرتبہ اسے توبہ کرنے کے لیے کہا جائے گا، اور قتل نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ 3 مرتبہ اسے توبہ کرنے کے لیے کہا جائے۔ فإن تاب وإلا قتل بالسيف، اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، اسے چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے گا۔ ومن جحد اللہ، اب یہاں جو ہے نواقض اسلام کا بیان ہو رہا ہے، اس کو ذرا غور سے آپ پڑھیے اور یاد رکھیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، وہ بھی ساتھ میں بیان ہو جا رہی ہیں اس عبارت کے تحت۔ ومن جحد اللہ، اور جو اللہ کا انکار کرے، او جعل لہ شریکا، یا اس کا کوئی شریک بنائے، جو اللہ کا انکار کرے یا اس کا کوئی شریک بنائے، او صاحبتن، یا اللہ کی بیوی قرار دے، او ولدن، یا اللہ کے بیٹے کا عقیدہ رکھے، او کذب اللہ تعالی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکذیب کرے، او سب، یا اسے گالی دے، او کذب رسولہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرے، او سبہ، یا آپ کو گالی دے، او جحد نبیا، یا کسی نبی کا انکار کرے، او جحد کتاب اللہ، یا اللہ کی کتاب کا انکار کرے،
او شیئا منہ، یا اللہ کی کتاب کی کسی آیت یا کسی بات کا انکار کرے، او جحد احد ارکان الاسلامی، یا اسلام کے کسی رکن کا انکار کرے، او احل محرما، یا کسی حرام کی ہوئی چیز کو حلال قرار دے، ظہر الاجماع علی تحریمہ، جس کی حرمت پر اجماع واضح ہو چکا ہو، ایسی حرام کی ہوئی چیز جس کی حرمت پر اجماع واضح طور پر ہو چکا ہے اس کو حلال قرار دے، فقد ارتد، تو وہ مرتد ہو گیا، الا ان یکون ممن تخفى علیہ الواجبات والمحرمات، سوائے اس کے کہ وہ شخص ان لوگوں میں سے ہو جن پر واجبات اور محرمات مخفی ہوتے ہیں، وہ ایسا شخص ہے کہ ویسے شخص کو ہو سکتا ہے کہ دین کی معلومات نہیں پہنچتی، ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے، یا ایسی کوئی بات اگر ہو، الا ان یکون ممن تخفى علیہ الواجبات والمحرمات، سوائے اس کے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جن پر دین کے واجبات اور محرمات مخفی رہتے ہیں، فیعرف ذلک، تو اسے بتایا جائے گا، اسے ان باتوں کا تعارف کرایا جائے گا، فإن لم يقبل، اگر وہ ان باتوں کو قبول نہ کرے کفر، تو اس صورت میں اس کا کفر ثابت ہوگا۔ تو جس پر واجبات اور محرمات مخفی ہوتے ہیں تو اسے علم دیا جائے گا، اسے بتایا جائے گا، ان چیزوں کے بارے میں معلومات دی جائیں گی، اگر وہ قبول کر لے تو ٹھیک ہے، اگر قبول نہیں کرتا ہے تو گویا اس نے کفر کیا۔ وَيَصِحُّ إِسْلَامُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ، اور عقل مند عاقل بچے کا اسلام صحیح ہے، وَيَصِحُّ إِسْلَامُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ، اور عاقل بچے کا اسلام صحیح ہے، وَإِنِ ارْتَدَّ، اگر وہ مرتد ہو جائے، لم یقتل، تو بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا، حتی یستتاب ثلاثا بعد بلوغہ، یہاں تک کہ اس کے بالغ ہونے کے بعد اسے 3 مرتبہ توبہ کرنے کے لیے کہا جائے۔ اگر وہ مرتد ہو جائے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ اس کے بالغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ اسے توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ وَمَنْ ثَبَتَ رِدَّتُهُ فَأَسْلَمَ قُبِلَ مِنْهُ، اور جس کا مرتد ہونا ثابت ہو جائے پھر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کا اسلام قبول کیا جائے گا، اور جس کا مرتد ہونا ثابت ہو جائے پھر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کا اسلام قبول کیا جائے گا۔ وَيَكْفِي فِي إِسْلَامِهِ أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور اس کے اسلام کے لیے یہ بات کافی ہوگی کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كُفْرُهُ بِجَحْدِ نَبِيٍّ، سوائے اس کے کہ اس کا کفر کسی نبی کے انکار کی وجہ سے ہوا ہو، اللہ یہ کہ اس کا کفر بجحد نبی، کسی نبی کے انکار کی وجہ سے ہوا ہو، او کتاب، یا کتاب کی کسی چیز کی انکار کی وجہ سے ہوا ہو، او فریضۃ، یا کسی فریضے کے انکار کی وجہ سے ہوا ہو، او نحوہ، یا اس جیسے کسی قول یا عمل کی وجہ سے ہوا ہو، او یعتقد ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بعث الی العرب خاصۃ، یا پھر یہ کہ وہ یہ اعتقاد رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہی کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، یا وہ یہ اعتقاد رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہی کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، فلا يقبل منہ، تو اس سے اسلام قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی صرف شہادتین کی گواہی اس سے قبول نہیں کی جائے گی، حتی یقر بما جحدہ، یہاں تک کہ وہ اس بات کا بھی اقرار کرے جس کا انہوں نے انکار کیا تھا، کوئی خاص چیز انکار کرنے کی وجہ سے وہ مرتد ہوا تھا تو شہادتین کی گواہی کے ساتھ ساتھ اس سے اس بات کا بھی اقرار لیا جائے گا جس کا اس نے انکار کیا تھا۔ وَإِذَا ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ وَلَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ، اگر شوہر بیوی مرتد ہو جائے اور وہ دارالحرب جا کر مل جائے، یعنی دارالحرب پہنچ جائے، مسلمانوں کے دشمنوں کے پاس جا کر وہ مل جائیں، مسلمانوں کے دشمنوں کے پاس وہ لوگ پہنچ جائیں، یعنی مرتد ہو گئے اور وہاں سے نکل گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ دارالحرب پہنچ گئے، یعنی کافروں کے پاس، فَصُوبِيَ، پھر اس کے بعد وہ گرفتار کیے گئے، یعنی مسلمانوں نے پھر اس ملک پر حملہ کیا، اس قوم پر حملہ کیا، تو
وہ لوگ شکست کھا گئے، اور پھر اس میں یہ دونوں بھی گرفتار ہوئے جو دارالحرب پہنچ گئے تھے مسلمانوں سے جدا ہو کر، مرتد ہو کر۔ لم یجوز استرقاقہما، تو انہیں لونڈی غلام بنانا جائز نہیں ہوگا، تو انہیں لونڈی اور غلام بنانا جائز نہیں ہوگا۔ اگر شوہر بیوی مرتد ہو جائے اور دارالحرب جا کر مل جائیں، پھر اس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا جائے، تو انہیں لونڈی اور غلام بنانا جائز نہیں ہوگا۔ ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما، اور ان کی اس اولاد کو بھی لونڈی یا غلام بنانا جائز نہیں ہوگا جو ان کے مرتد ہونے سے پہلے پیدا ہوئے ہوں، اور ان کی اس اولاد کو بھی لونڈی اور غلام بنانا جائز نہیں ہوگا جو ان کے مرتد ہونے سے پہلے پیدا ہوئے ہوں۔ وَيَجُوزُ اسْتِرْقَاقُ سَائِرِ أَوْلَادِهِمَا، ان کے جو دوسری اولاد ہے مرتد ہونے کے بعد جو پیدا ہوئی ہے، اس کو لونڈی اور غلام بنانا جائز ہوگا۔ ان کی وہ اولاد جو کہ مرتد ہونے کے بعد پیدا ہوئی ہے، ان کو لونڈی اور غلام بنانا یہ جائز ہوگا، لیکن اس کو جو ان کے مرتد ہونے سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، لونڈی اور غلام بنانا جائز نہیں ہوگا۔ مرتد کہتے ہیں الراجع المرتد، ارتدہ کے معنی لوٹنے کے ہیں، رجوع کرنے کے ہیں۔ المرتد الراجع، لوٹنے والا، لوٹنے والا، وہ جو کہ کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ تو مرتد کے لغوی معنی کیا ہیں؟ الراجع کے ہیں، یعنی لوٹنے والے کے ہیں۔ اصطلاح میں فَهُوَ الَّذِي يَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، اصطلاح میں مرتد اس کو کہتے ہیں جو اسلام لانے کے بعد کفر کرتا ہے، علیاذ باللہ۔ تو اصطلاح میں مرتد اس کو کہتے ہیں جو اسلام لانے کے بعد کفر کرتا ہے۔ ردہ یعنی ارتداد کیا ہے؟ اسلام سے کفر کی طرف لوٹنا، اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے، کسی کفریہ قول کے ذریعے ہو، یا کفریہ فعل کے سبب سے ہو، یا کفریہ اعتقاد کے سبب سے ہو، یا کسی ایسی چیز میں شک کی وجہ سے ہو جو دین میں قطعی طور پر معلوم ہو چکی ہو، اگرچہ کہ وہ مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو ردت کس کو کہتے ہیں؟ کفر سے اسلام کی طرف، اسلام سے کفر کی طرف لوٹنا اپنی خوشی سے، کفریہ قول کے ذریعے، کفریہ فعل کے ذریعے، یا کفریہ اعتقاد کے ذریعے، یا کسی ایسی چیز میں شک کے ذریعے، شک کے سبب سے جس کا دین میں قطعی طور پر ہونا معلوم ہو، معلوم فی الدین بالضرورہ جس کو کہتے ہیں، اگرچہ کہ وہ ہنسی مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مرتد کی تعریف ہے۔ سبق کی تشریح سے پہلے ایک سوال جو عام طور پر پیدا ہوتا ہے اور کیا جاتا ہے وہ یہ کہ مرتد کی سزا قتل کیوں مقرر کی گئی ہے؟ مرتد کی سزا قتل کیوں مقرر کی گئی ہے؟ اس سوال کا ہم جواب دیتے ہوئے سبق کی شرح کی طرف جائیں گے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کو قائم رکھنے، دنیا میں امن و امان کو قائم رکھنے، اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ بتلانے اور اس کی مرضی کا راستہ واضح کرنے کے لیے نبیوں کو مبعوث کیا اور اپنی کتابوں کو نازل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خود انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمیز کی صلاحیت پیدا فرمائی، یعنی خیر و شر کو پہچاننے کی، اور حسن و قبح، صحیح اور غلط کو جاننے کی، خاص طور پر اس وقت جب کہ انسان اپنی فطرت سلیمہ پر قائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی کچھ چیزوں کو اس طرح قابل احترام قرار دیا کہ ان کو نقصان پہنچانا یا پھر اس میں دراندازی کرنا یہ زمین پر ظلم و فساد کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو محترم قرار دیا۔ اس میں انسان کی جان ہے، انسان کی مال ہے، اور انسان کی عقل ہے، اور انسان کی عزت و آبرو ہے، اور انسان کا دین ہے۔ جو انسان کے
جان پر حملہ کرتا ہے یا اسے قتل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قصاص کا حکم دیا، اگر مقتول کے ورثاء اسے معاف کرنے یا پھر دیت لینے پر راضی نہیں ہوتے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کے مال پر حملہ کرتا ہے یا اس کا مال چوری کرتا ہے اور وہ ایک مخصوص مقدار میں ہے، مخصوص مقدار میں چوری کرے تو پھر اس کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم دیا گیا انسان کے مالوں کی حفاظت کے لیے۔ اور اسی طرح کوئی کسی کی عزت پر حملہ کرتا ہے یا اس کی عزت کو نقصان پہنچاتا ہے تو پھر زنا میں جو سزا ہوتی ہے، اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس کو سنسار کر کر قتل کرنے، یا پھر اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑوں کو 100 کوڑوں کے مارنے کی سزا مقرر کی انسان کی عزت کی حفاظت کے لیے۔ انسان کی عقل کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اسے 40 کوڑوں کی سزا دی جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی دین کی حفاظت کے لیے مرتد کے قتل کا حکم فرمایا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے تو اسلام مرتد کے لیے قتل کی سزا کیوں مقرر کیا ہے، تو پھر اس کے سامنے یہ سوال بھی آتا ہے کہ پھر قتل پر اسلام نے قتل کی سزا کیوں مقرر کی ہے، چوری پر اسلام نے ہاتھ کاٹنے کی سزا کیوں مقرر کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو لوگ ایک بات پر اعتراض کرتے ہیں، حقیقت میں ان کے سارے باتوں پر اعتراض ہے۔ اگر انسان کی عقل اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ ہاں کوئی انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں اور معاشرے میں امن و امان قائم رہے۔ اسی طرح کوئی انسان کسی کے مال کو چوری کر لیتا ہے تو اسے چوری کی سزا دینی چاہیے تاکہ لوگوں کے مال محفوظ ہو جائیں۔ اور اسی طرح کوئی کسی کی عزت لوٹتا ہے تو اسے سزا دی جائے تاکہ لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو جائے۔ اگر کوئی ان باتوں کو سمجھ جاتا ہے، تسلیم کرتا ہے، تو یقینی طور پر وہ اس بات کو بھی تسلیم کرے گا کہ ہاں انسان کی دین کی بھی حفاظت ہونی چاہیے، جو انسان کی جان سے، اس کے مال سے، ان تمام چیزوں سے بہت بڑھ کر ہے۔ تو اس لیے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کی سزا مقرر فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو تبدیل کرے اسے قتل کرو۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو مرتد ہو جائے اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے۔ دوسری جو صورت ہو سکتی ہے، مرتد ہو جائے اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ لوگوں کے دین پر کھلم کھلا ڈاکے پڑنے لگیں گے۔ مختلف لوگ آئیں گے، بظاہر اسلام کا اعلان کریں گے، مرتد ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کے پاس اسلام ان کے دلوں میں مضبوط نہیں ہے، وہ لوگ ان کو دیکھ کر ان کو بھی ہمت ہو جائے گی مرتد ہونے کی۔ اس طرح ان لوگوں کی اتنی قوت ہو جائے گی کہ مسلم معاشرے کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے بجائے ان لوگوں کا ایک مرجع یا مسکن بن جائے گی جو اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ تو اسلام نے ان مصلحتوں کے پیش نظر مرتد کی سزا قتل مقرر فرمائی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مرتد کی سزا قتل جو مقرر کی گئی ہے براہ راست نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے اسے توبہ کا موقع بھی دیا جا رہا ہے۔ جس طرح کے قتل میں اس بات کا موقع ہے کہ چاہے تو مقتول کے ورثاء اسے معاف کر دیں یا پھر یہ کہ فدیہ قبول کریں۔ فدیہ بلکہ ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اگر وہ اسے بھی قبول نہیں کرتے، دیت، فدیہ نہیں بلکہ دیت، فدیہ تو روزے میں ہوتا ہے، دیت قبول کریں۔ اگر وہ دیت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور پھر معاف بھی نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد اسے قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مرتد ہوتا ہے تو اسے 3 دن توبہ کا موقع دیا جائے گا، ہر دن اس پر توبہ پیش کی جائے گی۔ اگر وہ مسلسل توبہ قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، اپنے ارتداد پر اصرار کرتا ہے، تبھی اسے قتل کیا جائے گا۔ انشاءاللہ شرح کے ساتھ مزید باتیں واضح ہو جائیں گی۔ من ارتد عن الاسلام من الرجال والنساء وجب قتلہ، جو مرتد ہو جائے، من ارتد عن الاسلام، جو اسلام سے مرتد ہو جائے،
من الرجال والنساء، خواہ وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، وجب قتلہ، اس کا قتل کرنا واجب ہے، لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اسے قتل کرتے، جو مرتد ہو جائے کسی قول کے ذریعے، اپنے کسی فعل کے ذریعے، یا اپنے کسی عقیدے کے ذریعے، یا کسی شک کے ذریعے۔ قول کے ذریعے جیسے اللہ کو یا اس کے رسول کو گالی دے، یا دین کے معاملے میں گالی کا استعمال کرے، دین کو گالی دے۔ فعل کے ذریعے جیسے کسی بت کو سجدہ کرے، یا کسی ستارے کو سجدہ کرے، یا پھر مصحف کو اس کی اہانت کا ارادہ کرتے ہوئے اس میں گندگی سے بھر دے مصحف کو، یا مصحف پر بیٹھ جائے اس کی اہانت کرتے ہوئے۔ عقیدے کے ذریعے جیسے یہ اعتقاد رکھے کہ نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یا پھر یہ کہ زنا، سود اور شراب یہ چیزیں حلال ہیں۔ شک کے ذریعے جیسے کہ دوبارہ اٹھائے جانے پر، یعنی آخرت کے بارے میں شک کرے، جنت کے بارے میں شک کرے، یا دوزخ کے بارے میں شک کرے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بارے میں شک کا مظاہرہ کرے، یا اللہ کے وجود کے بارے میں شک کا مظاہرہ کرے، یا اللہ تبارک تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے، اس کے بارے میں شک اس کے دل میں پیدا ہو، تو وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہوتا ہے اور اسی حال میں وہ مرتا ہے، اس حال میں کہ وہ کافر ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، یہ جہنم والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو مرتد اس طرح آدمی ہو جاتا ہے، علیاذ باللہ۔ اگر کوئی مرتد ہو جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دیکھیں بچوں کو اس میں شامل نہیں کیا گیا کیونکہ بچوں کا حکم الگ ہے، اس حکم کے علاوہ ہے جو آگے آئے گا۔ تو عورت ہو یا مرد ہو تو اسے قتل کیا جائے گا، کیونکہ حدیث کے الفاظ جو ہے وہ عام ہے۔ اس کے علاوہ مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جو شہادتین کی ادائیگی کرتا ہو، مگر یہ تین چیزوں کے ذریعے: السیب الزانی، شادی شدہ جو زنا کرے، والنفس بالنفس، آدمی کسی کا قتل کرے، والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، جو اپنے دین کو چھوڑ دے اور جماعت سے الگ ہو جائے۔ اور یہ جو سزا ہے مرتد کو، یہ مسلمانوں کے امیر کی طرف سے، مسلمانوں کے حاکم کی طرف سے، اس کی خلیفہ کی طرف سے دی جائے گی۔ لوگوں کو اس کا اختیار نہیں ہے، لوگوں کو اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت کے فیصلوں میں سے یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اگر لوگ ایک دوسرے کو اس طرح قتل کرنے لگیں گے تو پھر معاشرے میں فتنہ اور فساد پیدا ہو جائے گا۔ جو آدمی مرتد ہوتا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ اسے حاکم کے پاس پیش کرے، حاکم اس کے حالات کے بارے میں جائزہ لے گا، اس سے سوال کرے گا، اس کے بعد اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ حاکم سے مراد جو حاکم کے نمائندے ہیں، جیسا کہ قاضی ہے یا پھر پولیس ہے وغیرہ وغیرہ۔ وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلَاثًا فَإِن تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ، اور اسے قتل نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ 3 مرتبہ یا 3 دن اس سے توبہ کرنے کے لیے کہا جائے گا، یا اسے توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اگر وہ توبہ کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ 3 دن کی جو بات بتائی گئی ہے، 3 دن اسے موقع دینا چاہیے۔ اس کے بارے میں اہل علم موطا امام مالک میں جو حدیث آئی ہے اس سے دلیل لیتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن محمد ابن عبداللہ ابن عبد القاری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے بن کر، جو کہ کوفے میں تھے، کوفے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وہاں مقرر تھے، تو ان کی طرف سے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت پہ پہنچے۔ تو انہوں نے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے حالات کے بارے میں ان سے پوچھا، اور اس کے بعد کہا کہ کیا کوئی ایسی عجیب و غریب بات پیش آئی تھی؟ ایسی اگر کوئی بات پیش آئی تھی وہ بھی بتاؤ جو عام طور پر نہیں ہوتی، ایسی کوئی بات پیش آئی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک آدمی اسلام لانے کے بعد کافر ہو گیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کی
گردن اڑا دی، اسے قتل کر دیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ 3 دن تک اس کو گرفتار رکھتے، اسے کھانا دیتے ہر دن، اور پھر اسے توبہ کرنے کے لیے کہتے، شاید کہ وہ توبہ کر لیتا اور پھر وہ رجوع کر لیتا اللہ کے حکم کی جانب۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہم انی لم احضر ولم آمر ولم ارضى اذ بلغنی، اے اللہ میں وہاں موجود نہیں تھا اور میں نے اس کا حکم نہیں دیا، اور یہ بات جب مجھ تک پہنچی ہے تب میں اس پر راضی بھی نہیں ہوں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 3 دن توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا، اگرچہ کہ یہ مسئلہ علماء کے درمیان مختلف ہی ہے، متفق علیہ نہیں ہے کہ اسے توبہ کا موقع دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، لیکن راجح یہی ہے کہ توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ بعض حالات ایسے ہیں جس میں اگر وہ اللہ کو گالی دیتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے یا اسلام کو گالی دیتا ہے، اسی طرح جو جادو ٹونا کرتا ہے یا پھر بے دینی لوگوں کے اندر پھیلاتا ہے، یا پھر وہ جو کہ توبہ کرنے کے بعد پھر سے مرتد ہوتا ہے، بار بار اس طرح وہ توبہ کرتا ہے، تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ان حالات میں توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ لیکن علماء سے کچھ لوگ، علماء اہل علم ایک طرف، اہل علم کا یہ خیال بھی ہے، ایک خیال یہ بھی ہے کہ توبہ کا موقع ہر صورت میں دیا جائے گا۔ بہرحال یہ مسئلہ علماء کے درمیان اختلاف ہے، اور جیسا کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ جو علماء کے اختلافات ہیں وہ حاکم کے ذریعے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ حاکم اس میں سے علماء کی رائے کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے جس رائے کو بھی وہ اختیار کرے گا، جو اپنی کمیٹی اس کے پاس ہوگی علماء کی، ان کی رائے کی روشنی میں وہی نافذ ہوگا اور وہی مسلمانوں کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ ایسے تمام مسائل جن کا تعلق اجتہاد سے ہے، ان تمام مسائل میں حاکم کا جو فیصلہ ہے، وہ حاکم کا جو حکم ہے وہ اس معاملے میں فیصلہ کن مانا جائے گا۔ وَإِلَّا قُتِلَ بِالسَّيْفِ، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اسے تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ اہل علم یہی کہتے ہیں کہ مرتد کی سزا تلوار کے ذریعے ہی ہوگی۔ البتہ قصاص کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے اس نے قتل کیا ہے ویسے اسے قتل کریں گے قصاص میں، لیکن اکثر اہل علم یہی کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ تلوار سے قتل کیا جائے، بلکہ قتل کرنے کا جو رواج پایا جاتا ہے اسی سے اسے قتل کیا جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَمَنْ جَحَدَ اللَّهَ تَعَالَى أَوْ جَعَلَ لَهُ شَرِيكًا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحاد کہتے ہیں، زندقیت کہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا انکار کرنا۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو الحاد ہے پہلے انفرادی طور پر لوگوں میں پایا جاتا تھا، ہر تاریخ کے ہر دور میں رہا ہے الحاد، اگرچہ کہ بہت کم لوگوں میں رہا ہے، لیکن جب سے جو مغربی دنیا کا کنٹرول ہوا ہے دنیا پر، یا پھر سائنس کی ترقی ہوئی ہے 17ویں صدی کے آخری سے لینے کے، اگر ہم 17ویں صدی کے آخری سے لیتے ہیں جب سائنس اور صنعتی ترقی ہونے لگی، اس کے بعد پہنچتے پہنچتے 20ویں اور 21ویں صدی میں یہ خیال ہونے لگا کہ لوگ جو ہے مرتد ہو گئے۔ مرتد کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کا انکار ایک بڑی بڑی جماعت کی شکل میں لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے لگا۔ جو الحاد ہے، جو کبھی انفرادی طور پر پایا جاتا تھا، جب صنعتی اور سیاسی انقلاب آیا تو پھر ایک بڑی جماعت کی صورت میں لوگوں کے اندر الحاد پیدا ہونے لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس ایک آلہ ہے، ایک وسیلہ ہے۔ سائنس نہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا اقرار کرتی ہے، نہ اللہ تبارک تعالیٰ کا انکار کرتی ہے۔ لوگ کیسے اس آلے کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ سائنس توجیہ پیش کرتی ہے کسی بھی چیز کی، سبب کو بتاتی ہے کہ یہ چیز واقع ہو رہی ہے، اس کا یہ سبب ہے، لیکن ہر سبب کے پیچھے، اس سبب کے پیچھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کی قدرت ہے، سائنس اسے دیکھ نہیں سکتی لیکن اس کا انکار کرتی ہے۔ یہ علمی طریقہ نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم نہیں دیکھتے، خود سائنس کا بھی یہی فیصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا اقرار اسے کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر روح ہے، انسان کے اندر جب اس کے جسم میں روح ہوتی ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی تو پھر اس کے جسم میں سے حرکت ختم ہو گئی، اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کسی نے اس روح کو دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا اور نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی روح کے وجود کو مانتا ہے، کیونکہ اس کے جو اثرات ہیں، روح کا وجود انسان کو زندہ رکھتا ہے۔
اور روح کا ختم ہونا یا روح کا چلا جانا یہ انسان کے وجود کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ جو اثرات انسان کے جسم پر واقع ہوتے ہیں اسی سے انسان پہچانتا ہے روح کے وجود کو، اور یہی معاملہ کائنات کا ہے۔ کائنات یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود کی اور اس کے قادر ہونے کی، اس کے حکیم ہونے کی، اس کے عظیم ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان کائنات میں اسباب کی طرف تو دیکھے لیکن مسبب الاسباب جو ہیں اس کی طرف نہ پہنچے، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ یورپ اور مغربی دنیا میں انسانوں کے جو تحقیقات ہیں، جو سائنسی تحقیقات ہیں، 17ویں صدی کے آخری میں یورپ میں نصرانیت اس قدر غالب آ چکی تھی کہ ہر وہ چیز جو انسانی عقل سے ثابت ہوتی تھی اور وہ ان کے اپنے بنائے ہوئے جو عیسائی افکار ہیں، کیونکہ اس میں بہت ملاوٹ ہو چکی تھی، اس کا وہ لوگ اس میں اس کا انکار ہوتا تھا، تو اس کی بنیاد پر لوگوں کو جو ہے قتل کر دیتے تھے۔ نصرانیت نے یورپ میں بہت زیادہ ظلم ڈھائے ہیں ہر اس شخص پر جس نے ذرا بھی عقل کی بات کی، یا پھر یہ کہ ان کے دین میں جو چیزیں قائم ہو چکی تھیں اگرچہ کہ وہ اوہام ہی کیوں نہ ہو، مفروضے ہی کیوں نہ ہو، اس کی کسی نے مخالفت کی تو اس کو ان لوگوں نے قتل کی سزائیں دی، برے طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک عجیب طرح کی دین بیداری لوگوں کے اندر پیدا ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جب آہستہ آہستہ جو سائنسی افکار ہے ظلم و ستم کے باوجود بھی ان کو ترقی ملنے لگی، تو اس کی بنیاد پر انہوں نے جو مذہب سے انہوں نے جو ظلم سہے تھے، نصرانیت سے انہوں نے جو ظلم برداشت کیے تھے، اس کی بنیاد پر ان کی بنیاد ہی اس بات پر پڑی کہ مذہب کی ہر روایت کا انکار کیا جائے۔ تو اس طرح جو ہے مذہب کی روایتوں کا انہوں نے انکار کیا، اور پھر اس قدر ترقی ملی کہ حکومت کی بنیاد کو انہوں نے جمہوریت کی بنیاد پر قائم کیا۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو دین کا معاملہ ہے وہ اس کا شخصی معاملہ رہے گا، البتہ جو اس کے دنیاوی معاملات ہیں، حکومت کا نظام ہے، اور سارے جو امور ہیں وہ لوگوں کے ذریعے طے کیے جائیں گے، جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر مغرب، امریکہ اور دنیا کے اکثر ممالک قائم ہوئے ہیں، اور اس کی بنیاد پر الحاد ایک اجتماعی فکر بن چکا ہے۔ آج دنیا میں 1 ارب سے زیادہ لوگ الحاد پر چل رہے ہیں، جو کہ مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور عقیدہ ہے۔ الحاد مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ تو مان لیتا ہے کہ کوئی کار بغیر کسی بنانے والے کی نہیں بن سکتی، لیکن یہ اس بات سے انکار کرتا ہے کہ یہ پوری دنیا کے پیچھے کوئی بنانے والا ہوگا۔ اس سے زیادہ تعجب کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال جو اللہ تبارک تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، یا پھر اللہ او جعل لہ شریکن، یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، اللہ کے ساتھ کی شرکت کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ خود شریک کیا ہے، یا پھر یہ کہ کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کا شریک ہے، او صاحبتن، یا اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتا ہے، جیسے کہ کفار مکہ یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، او ولدن، یا اللہ کے لیے اولاد بناتا ہے، جیسا کہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یا پھر یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ او کذب اللہ تعالیٰ او سبہ، یا اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے۔ او کذب رسولہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے، او سبہ، یا آپ کو گالی دیتا ہے۔ او جحد نبیا، یا کسی نبی کا انکار کرتا ہے۔ او جحد کتاب اللہ، یا اللہ کی کتاب کا انکار کرے، او شیئا منہ، یا اس میں سے کسی بھی چیز کا، کسی حرف کا بھی انکار کرے۔ او جحد عہد ارکان الاسلام، یا ارکان اسلام میں سے شہادتین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے۔ او احل محرما، یا اللہ تبارک تعالیٰ کی کسی حرام کردہ چیز کو حلال کرتا ہے، جیسے زنا کو، شراب کو، سود کو حلال کہتا ہے۔ ظہر الاجماع علی تحریمہ، ایسی حرام چیز جس کی حرمت پر امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ فقد ارتد، تو وہ مرتد ہو گیا۔ یہ صورتیں ہیں جس میں انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ الا ان یکون ممن تخفى علیہ الواجبات والمحرمات، سوائے یہ کہ وہ ایسے شخصوں میں سے ہو، الا ان یکون، سوائے یہ کہ وہ ایسے لوگوں میں سے ہو، سوائے یہ کہ وہ
ایسے لوگوں میں سے ہو ممن تخفى علیہ الواجبات والمحرمات، جس پر واجبات اور محرمات مخفی ہوتے ہیں عام طور پر، فیعرف ذالک، تو اسے ان واجبات اور محرمات کا علم دیا جائے گا، یعنی اس کے سامنے اس کا تعارف کیا جائے گا، اسے بتایا جائے گا، اسے اس کی معرفت دی جائے گی۔ فَإِن لَمْ يَقْبَلْ كَفَرَ، تو اس نے اگر وہ قبول نہ کرے تو کافر ہو گیا۔ مثال کے طور پر وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جن پر یہ باتیں مخفی ہو سکتی ہیں؟ جیسے جو شخص ابھی ابھی اسلام لایا ہے، یا پھر یہ کہ ایسے مقامات پر رہتا ہے جو دین سے بہت دور ہے، قریوں میں رہتا ہے جس میں احکام شریعہ ان کو معلوم نہیں ہے، تو ایسے مقامات پر جو نیا نیا اسلام میں لایا ہے، نیا نیا اسلام میں آیا ہے، یا پھر ایسے مقامات پر رہتا ہے جہاں اسلام کی باتیں کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، یا پھر یہ کہ وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی دین کی باتیں ان تک نہیں پہنچتی، تو وہ اگر کسی حرام کو حلال سمجھتے ہیں یا حلال کو حرام سمجھتے ہیں تو ان کو مرتد نہیں کہا جائے گا، انہیں کافر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وما كان معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ان کے پاس کسی رسول کو بھیج نہ دیں۔ تو اس لیے رسالت کا پہنچنا، رسالت کے پیغام کا پہنچانا یہ ضروری ہے، تو اس لیے ان لوگوں پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا، پہلے انہیں وہ باتیں بتائی جائیں گی جن کو وہ حلال سمجھ رہے ہیں، جن حرام چیزوں کو وہ حرام سمجھ رہے ہیں، جن حلال چیزوں کو وہ حرام سمجھ رہے ہیں، یا پھر حلال کو حرام، حرام کو حلال سمجھ رہے ہیں، یا پھر واجب کو جو ہے واجب نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ تمام باتیں ان کے سامنے واضح کی جائیں گی۔ اگر وہ قبول کر لیتے تو ٹھیک ہے، اگر قبول نہیں کرتے تو پھر وہ کافر قرار دیے جائیں گے، اور ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو کہ مرتد کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ان پر حق کو واضح کرنے کے بعد۔ وَيَصِحُّ إِسْلَامُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ، اور بچہ جو عقل مند ہو، عاقل یہاں جو ہے مجنون کے مقابلے میں ہے، وہ جو مجنون ہوتا ہے وہ نہیں، بچہ جو کہ سمجھتا ہے، عقل ہے، مطلب مجنون نہیں ہے، اس کا اسلام لانا صحیح ہے، وہ اسلام لاتا ہے تو اس کا اسلام جو ہے قبول کیا جائے گا۔ وَإِنِ ارْتَدَّ لَمْ يُقْتَلْ، دیکھیے یہاں بچے کا حکم ہے، اگر وہ مرتد ہوتا ہے بچہ تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلَاثًا بَعْدَ بُلُوغِهِ، یہاں تک کہ اسے 3 دن توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا اس کے بالغ ہونے کے بعد۔ بچے کا اسلام صحیح ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ بچے ہی تھے، اسلام لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول کیا، لیکن اگر وہ مرتد ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان پر حکم ارتداد کا نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، جو گناہ ہیں ان کی سزا ان پر نہیں لکھی جاتی، تو ان میں ایک بچہ بھی ہے، جن لوگوں پر ان کے گناہوں کی سزا نہیں لکھی جاتی ان میں ایک بچہ بھی ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، تو اس لیے اس کے بلوغ کا انتظار کیا جائے گا، اس کے بالغ ہونے کے بعد اسے پھر 3 دن توبہ کرنے کے لیے کہا جائے گا، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تب اسے مرتد مانا جائے گا اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ وَمَنْ ثَبَتَتْ رِدَّتُهُ فَأَسْلَمَ قُبِلَ مِنْهُ، اور جس کا ارتداد ثابت ہو جائے پھر وہ اسلام قبول کر لے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتے اسلام قبول کر لے تو اس کا اسلام قبول کیا جائے گا۔ وَيَكْفِي فِي إِسْلَامِهِ أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور اس کے اسلام لانے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہوگی کہ وہ شہادتین کا اقرار کرے، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور یہ وہ تصدیق ہے جس کی بنیاد پر وہ مسلمان ہوتا ہے۔ الا ان یکون، یہی عمومی قاعدہ ہے، عمومی قاعدہ یہی ہے، البتہ اس قاعدے سے جو چیز مستثنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ الا ان یکون کفرہ بجہد نبی، سوائے اس کے کہ اس کا جو کفر ہے وہ کسی نبی کے انکار کی وجہ سے ہوا ہے، او کتاب، یا کسی کتاب کے انکار کی وجہ سے ہوا ہے، او فریضت، یا کسی فریضے کے انکار کی وجہ سے ہوا ہے، او نحوہ، یا اسی طرح کی کوئی چیز سے انکار کی وجہ سے ہوا ہے، او یعتقد ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بعث علی العرب خاصہ، یا پھر یہ کہ وہ یہ اعتقاد رکھا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالص طور پر خصوصی طور پر عربوں کی طرف بھیجے گئے، یعنی آپ کی بعثت صرف عرب کے لیے ہوئی، دنیا والوں کے لیے نہیں ہوئی ہے۔ فلا يقبل منہ، تو اس صورت پہ اس کا اسلام قبول نہیں ہوگا، حتی یقر بما جحدہ، یہاں تک کہ وہ اس چیز کا اقرار کرے جس کا اس نے انکار کیا ہے۔ اگر وہ کسی نبی کا انکار کیا تھا، جیسے کہ یہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو میں اللہ کا نبی نہیں مانتا، تو شہادتین کی گواہی کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی ہیں۔ یا پھر یہ کہ اس کا کفر اس وجہ سے تھا کہ اس نے کسی کتاب کو جو ثابت ہے کہ اللہ کی کتاب تھی، یہ کہا تھا کہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی، اس کے بعد اسے شہادتین کی گواہی کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے من جانب اللہ ہونے کی بھی گواہی دینی ہوگی۔ یا پھر یہ کہ اس کا ارتداد اس وجہ سے تھا کہ وہ زکوٰۃ کا انکار کیا، زکوٰۃ کا اس نے انکار کر دیا کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا یا زکوٰۃ کو میں نہیں مانتا کہ وہ فرض ہے، تو ایسی صورت میں اسے شہادتین کی گواہی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اقرار کرنا ہوگا کہ زکوٰۃ اللہ پاک تعالیٰ کا مقرر کردہ فریضہ ہے۔ تو یہ مثالیں آپ ہر چیز پر لے سکتے ہیں، وہ تمام چیزیں جس میں اس کے ارتداد کا سبب کوئی خاص سبب ہے، اس کا ارتداد کسی خاص سبب سے ہوا ہے، تو اسے شہادتین کی گواہی کے ساتھ ساتھ اس جس چیز کی وجہ سے اس کا ارتداد ہوا ہے اس میں اس کا بھی اسے اقرار کرنا ہوگا۔ وَإِنِ ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ وَلَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ فَصُوبِيَا، اگر شوہر بیوی مرتد ہو جاتے ہیں اور دار الحرب میں جا کر مل جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ گرفتار ہوتے ہیں، یعنی ان سے جنگ ہوتی ہے، اس کے بعد یہ دونوں بھی مرتد جو ہو چکے تھے گرفتار ہوتے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب گرفتار ہوتے ہیں جنگ کے بعد تو وہ عام طور پر جو شکست کھا جاتے ہیں وہ گرفتار ہوتے ہیں، اور پھر وہ ان کی عورتیں بچے لونڈی اور غلام بنا لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ وہی صورتحال پیش آتی ہے، اس کے بعد وہ اسلام لائیں یا پھر جو بھی طریقہ کار ہے وہ ان کے مطابق ہوگا۔ لیکن یہ دونوں جو کہ مسلمان تھے پھر مرتد ہوئے اس کے بعد گرفتار ہوئے، تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لم یجوز استرقاقہما، ان کو لونڈی اور غلام بنانا جائز نہیں ہوگا۔ گرفتار ہوئے ہیں لیکن ان کو لونڈی اور غلام بنانا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اصلی کافر نہیں ہے، کافر ابتدائی کافر نہیں ہے وہ لوگ، بلکہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہوئے ہیں۔ وَلَا اسْتِرْقَاقُ مَنْ وُرِدَ لَهُمَا قَبْلَ رِدَّتِهِمَا، ان کے ارتداد سے پہلے جو اولاد انہیں ہوئی تھی ان کو بھی لونڈی اور غلام بنانا جائز نہیں ہے، جیسے کہ ان کے 2-3 بچے بھی تھے وہ بھی گرفتار ہوئے جو اسلام لانے کے بعد انہیں ہو چکے تھے، تو ان کو بھی لونڈی اور غلام نہیں بنائیں گے۔ وَيَجُوزُ اسْتِرْقَاقُ سَائِرِ أَوْلَادِهِمَا، اور ان کی جو دوسری اولاد ہے یعنی ارتداد کے بعد ان کو جو اولاد ہوئی ہے ان کو لونڈی اور غلام بنا سکتے ہیں۔ اس میں فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ لونڈی اور غلام بنانے کی صورت میں ان کی جان مال کو سلامتی حاصل ہوگی، لونڈی اور غلام بنانے کی صورت میں ان کی جان مال کو سلامتی حاصل کریں، وہ اصولی طور پر وہ لونڈی اور غلام رہیں گے، اس کے بعد ان کے مالک کے پاس پہنچیں گے، وہ چاہے آزاد کر دے ان کو، اس کے بعد جو ہے پھر جو بھی معاملہ ہے اس میں ان کی جان کی مال کی سلامتی شامل ہے۔ لیکن اس میں جب ان کو لونڈی غلام نہیں بنایا جائے گا تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا جو معاملہ ہے وہ مرتد کے معاملے کی طرح ہوگا، 3 مرتبہ ان کو یا 3 دن تک ان کو اسلام کے بارے میں اسلام قبول کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ اگر وہ قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر انہیں قتل کر دیا جائے گا، ان کو بھی اور ان کی ان اولاد کو بھی جو اسلام کی حالت میں انہیں ہوئی تھی۔ تو ان کا معاملہ مرتدین کا معاملہ ہوگا، ان کا معاملہ جو اصلی کافر ہیں، ابتدائی جو کافر ہیں ان کے معاملے کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ ان کا معاملہ مختلف ہوگا ان لوگوں سے جو نئے جو شروع ہی سے کافر رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔